السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ہماری ڈسکشن وغیرہ ہوئی تھی اور ویڈیوز وغیرہ آپ کی جو آئیں سامنے، تو اس میں کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا، اور ظاہر سی بات ہے جب نئی ڈسکشن سامنے ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، تو سوالات بھی لوگوں میں پیدا ہونا شروع ہوئے۔ اس میں ایک چیز یہ سامنے آئی تھی کہ اسماعیل دہلوی کا آپ نے ذکر کر دیا تھا، حسام الحرمین کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنے کی کوشش کی تھی، چاہے وہ جان بوجھ کے کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی، جبکہ حسام الحرمین میں اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ دیکھیں، عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے، جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کے ذہن میں سوالات آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے، اور بڑا ایک معقول سوال ہے جو آپ نے کیا کہ بھائی میری ڈسکشن تھی اسماعیل دہلوی کے حوالے سے اور میں حسام الحرمین کو کوڈ کر رہا ہوں اور حسام الحرمین کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں، تو یہ سوال آنا بھی چاہیے تھا ذہنوں کے اندر کہ بھائی اسماعیل دہلوی کا حسام الحرمین سے کیا تعلق؟ ایک ویلڈ سوال ہے۔ اس کا جواب اس کو ہمیشہ معلوم ہوتا ہے جس نے خود اسٹڈی کیا ہو، اور جس کو اسٹڈی کرنا کہتے ہیں اس طریقے سے اسٹڈی کیا ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور کہاں جا کے بات کر رہا ہوں۔ حسام الحرمین کا اسماعیل دہلوی کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ تعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 2 حوالے ہیں احمد رضا خان صاحب کے، وہی پڑھاؤں گا، فتاوی رضویہ کے، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اور حسام الحرمین کے ساتھ، حسام الحرمین آنے کے بعد اسماعیل دہلوی اور اس کی کتابوں کو حسام الحرمین کے ساتھ میں نے نہیں جوڑا، احمد رضا خان صاحب خود جوڑتے آئے۔ یہی وہ باریک نقطہ ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ حسام الحرمین رسالے میں اسماعیل دہلوی کا تو نام تک نہیں، لیکن احمد رضا خان حسام الحرمین آنے کے بعد اسماعیل دہلوی کو کیوں اٹھا کر ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، حسام الحرمین کا نام لے کے انہی عبارتوں کے ساتھ۔ جس کو یہ راز سمجھ میں آ جاتا ہے نا، اس کے اوپر سب منکشف ہو جائے گا۔ یہ دیگر کتابوں کے اوپر بھی انہوں نے جو کفر کے فتوے دیے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کیا کفر کے فتوے ہیں، یہ چیز اس پر منکشف ہو جاتی۔ اس لیے وہ جو روٹ کاز تھی وہ میں نے ذکر کی تھی اسماعیل دہلوی کے حوالے سے۔ اب چند حوالے جاتے ہیں، وہ آپ مجھے ریڈ کر کے دے دیجیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو حوالے بھی ہم ڈال دیں گے، اسکرین کے اوپر بھی آ جائے تو آپ دیکھیے گا۔ یہ جلد نمبر 29 ہے، یہ میں نے نہیں چھاپی ہے، فتاوی رضویہ کی، اور میں نے اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی ہے۔ میں اس کے حوالے آگے کر کے دکھا دیں اگر آڈینس کو ادھر کیمرے کی طرف کر کے، یہ اس کی بالکل آگے کر کے اگر آگے کرنی جلد نمبر، یہ ابھی حوالے آ جائیں گے، جلد نمبر 29 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ میں، آپ اگر مجھے بولیں کہ 4 سے 5 حوالے دوں، 6 حوالے میں سب دے سکتا ہوں، ٹائم بچاتے ہوئے 1-2 حوالے صرف آپ کو میں دوں گا۔ صفحہ نمبر 211، جلد نمبر 29، صفحہ نمبر 211۔ اس کے اندر سوال جو بھی چل رہا ہے کسی امام کے بارے میں کہ بھائی وہ مشکوک امام ہے، تو یہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ سب کھل کے سامنے آ جائے گا، آپ امام سے چند سوالات کر لو۔ اب یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، یہ آپ ذرا مجھے پڑھ کے بتائیے گا، ٹھیک ہے، یہ لیجیے گا، جواب سے پڑھ دیجیے، اور اس کو پڑھتے ہوئے میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، آپ نے مجھے جواب اس کے دینے ہیں۔ چلیں، اس میں لکھا ہے کہ ایسی جگہ تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی اور محمود حسن دیوبندی اور خلیل احمد انبیٹھوی، ان سب سے گھٹ کر ان کے امام اسماعیل دہلوی اور ان کی کتابوں براہین قاطعہ، تحذیر الناس، حفظ الایمان و تقویت الایمان اور ایضاح الحق کو جاننا کیسا جانتے ہو، اور ان لوگوں کی نسبت علماء حرمین شریفین نے جو فتوے دیے ہیں انہیں باطل سمجھتے ہو یا حق مانتے ہو، اور اگر ان فتووں سے اپنی ناواقفی ظاہر کرے تو بریلی مطبع اہل سنت سے حسام الحرمین منگا لیجئے اور دیکھائیے، اگر بگشادہ پیشانی تسلیم کرے کہ بے شک علماء حرمین شریفین کے یہ فتوے حق ہیں، تو ثابت ہوگا کہ دیوبندیت کا اس پر کچھ اثر نہیں، ورنہ علماء حرمین شریفین کا وہی فتویٰ ہے، من شکا فی عذاب ہی و کفر ہی فقط کفر، جو ان کے شک کرے کفر میں۔ یہ آپ کتاب مجھے دیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک حوالہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے، آپ سے میرے چند سوالات ہیں۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، محمود حسن دیوبندی، خلیل احمد اور ان سب سے گھٹ کر ان کے امام اسماعیل دہلوی اور ان کی کتابیں براہین قاطعہ، تحذیر الناس، حفظ الایمان، تقویت الایمان، وہی کتاب آ گئی، اسماعیل دہلوی کا نام بھی آ گیا، اس کی کتاب کا نام بھی آ گیا۔ ان کو کیسا جانتا ہے؟ اگر ان لوگوں کی نسبت، کن لوگوں کی نسبت؟ جن کے نام ذکر کیے ہیں، اور ان میں کس کا نام ذکر کیا ہے سر؟ اسماعیل دہلوی کا نام ذکر کیا ہے، اس کی کتاب کا بھی نام ذکر کیا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کی نسبت علماء حرمین شریفین نے جو فتوے دیے ہیں انہیں باطل سمجھتا ہے یا حق جانتا ہے؟ اگر وہ بولے مجھے پتہ نہیں
تو کتاب حسام الحرمین لا کے اس کو دے. اگر وہ پڑھنے کے بعد قبول کرتا ہے تو ٹھیک, اگر قبول نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر. خلاص. حسام الحرمین کے ساتھ اسماعیل دہلوی کو کس نے جوڑا ہے سر؟ آپ جواب دیجیے. یہ تو انہوں نے مصنف نے ہی جوڑا ہے. مصنف نے جوڑ دیا نا, بس سمپل سی بات ہے. میں نے جوڑا ہے اور میں اسی سوال کی بات کر رہا ہوں. اصل میں لوگ نارملی سمجھتے نہیں ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ سر آپ پہلے مطالعہ کر لیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو فتاوی رضویہ ہے اس کو میں نے 7-8 دفعہ پڑھایا ہوا ہے, اور آج سے 8-10 سال پرانی بات ہے. پھر میں نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا, آج تک میں دوبارہ نہیں پڑھتا ہوں اس کو. وہ ایک ٹائم تھا جب پڑھتا تھا, اب میں اپنے حافظے کی بنیاد پر باتیں کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ اس سوال کی میں نارملی بات کر رہا تھا کہ بھائی حسام الحرمین کے ساتھ اسماعیل دہلوی کو کس طرح جوڑ دیا, جس کے ریفرنسز میں پیچھے بیان کر رہا ہوں. اب اگر کوئی بھی شخص ہے, جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی کو ان کے ساتھ کیوں جوڑ دیا, سر میں نے نہیں جوڑا. اوکے, ایک اور حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. اسی جلد میں, جلد نمبر 29 ہی ہے, اس کا صفحہ نمبر 229 ہے. یہاں پر بھی ایک مختصر سا جواب ہے, وہ مجھے پڑھ کے آپ بتا دیجیے گا. یہ نیچے سے شروع ہو رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں تعین یوم کا انکار آج کل وہابیہ کا شعار ہے, اور جتنی باتیں اس نے کہیں بڑے بڑے پکے وہابی کہہ لیتے ہیں, اور بڑے بڑے اشد موقع پر مجلس قیام بھی کر لیتے ہیں. ان باتوں سے پہچان نہیں ہو سکتی, بلکہ زید سے مفصل عقائد وہابیہ دریافت کیے جائیں. نیز اسماعیل دہلوی و تقویت الایمان و براہین قاطعہ و تحذیر الناس و حفظ الایمان اور ان کے مصنفوں. دوبارہ دیکھیے گا, کتابوں کے نام لیے, دوبارہ ایک دفعہ کتابوں کے نام پڑھ دیجئے. اسماعیل دہلوی نام لیا, و تقویت الایمان, اور اس کی کتاب کا بھی نام لیا. اوکے بس ٹھیک ہے, اب آگے بات پھر کنٹینیو کریں. اور ان کے مصنفوں کی نسبت دریافت کیا جائے. اگر سب باتوں کے جواب میں وہی کہے جو علماء حرمین شریفین نے تحریر فرمایا تو ضرور اسے سنی سمجھا جائے گا جب تک اس کا خلاف ظاہر نہ ہو. اور اگر اس میں کسی بات کا جواب خلاف دے, یا جو کچھ علماء حرمین شریفین ان کتابوں اور ان کے مصنفوں کی نسبت حکم ضلالت و کفر و ارتداد لگا چکے, اس کے ماننے میں ہچر مچر کرے, تو بلا شبہ سنی نہیں. بس رک جائیں سر, مجھے ایک بات بتائیں. یہ لکھ رہے ہیں علماء حرمین شریفین نے کافر اور مرتد قرار دے دیا کس کو؟ جن کا نام انہوں نے پیچھے ذکر کیا, اور جن کا نام پیچھے ذکر کیا اس میں اسماعیل دہلوی بھی ہے, اس کی کتاب بھی ہے. سر اسماعیل دہلوی کو تو کافر بولا ہی نہیں تھا. ادھر تو کہہ رہے ہیں علماء حرمین شریفین نے اس کو کافر بولا, اس کو مرتد بولا. سر کافر اور مرتد ہو کون رہا ہے؟ آپ مجھے کنونس کر دیں گے. ایک جگہ اسماعیل دہلوی کافر مرتد نہیں ہے, ایک جگہ اسماعیل دہلوی کا حسام الحرمین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, دوسری جگہ اسماعیل دہلوی کا حسام الحرمین کے ساتھ تعلق ہے, تیسری جگہ حسام الحرمین کا نام لے کر من شکا فی عذابہ و کفرہ اسماعیل دہلوی کے ساتھ جوڑ دیا. چوتھی جگہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے جس کے اندر پھر اسماعیل دہلوی اور اس کی کتاب کو ذکر کر کے علماء حرمین شریفین کا ریفرنس دے دیا کہ جس طرح وہ ان کو کافر اور مرتد سمجھ رہے ہیں تم بھی سمجھو. سر کیا حقیقت ہے آپ بتا دیں مجھے, یہ سب جوابات سے کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں ایک چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یا تو یہ کتاب ٹیمپرڈ ہے یا حسام الحرمین ٹیمپرڈ ہے. ہاں جی, بہت اچھا, آپ نے بہت اچھا نقطہ نکالا. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ حسام الحرمین میں اسماعیل دہلوی کا نام ذکر کر رہے ہیں, اس کی کتاب کا نام. آج جو اویلیبل حسام الحرمین ہے اس میں اسماعیل دہلوی کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو دو میں سے ایک ہی بات ہے, یا تو وہ آج جو حسام الحرمین ہمارے پاس ہے یہ وہ حسام الحرمین نہیں ہے, کیونکہ اس میں اسماعیل دہلوی کا نام ہونا چاہیے تھا, یہ خود کہہ رہے ہیں, اور ایک جگہ نہیں 2 حوالے میں نے آپ کو دے دیے. اچھا, دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بھول گئے ہوں گے, ہو سکتا ہے انہیں خود بھی یاد نہیں رہا ہو کہ حسام الحرمین میں نے کافر کس کو بولا ہوا ہے, بغیر حسام الحرمین کے میں نے کافر کس کو بولا ہوا ہے. یہ مسئلہ تو حل طلب ہے نا, میں یہی تو ذکر کر رہا ہوں آپ سے. یہی سوالات تھے سر جس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے ذکر کیا کہ میں مختلف یہاں پر حضرات ہیں جاننے والے, ان کے پاس لے کے بھی گیا ہوں. کیا حسام الحرمین کے ساتھ اسماعیل دہلوی کہاں سے آ گیا؟ اگر اتنا صریح گستاخی تھی اسماعیل دہلوی کی تو پچھلے 12 سالوں سے جو کافر اس کو نہیں بولا گیا تو کافر ہوا کون؟ پچھلے 12 سال کافر کون رہا؟ یہ ہے ایکچولی جو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ سے ذکر کیا. اس لیے یہ سوالات جو ہے نا یہ اتنا آرام سے حل نہیں ہوتے. اس کو میں دوسری طرح حل کرتا ہوں کہ اسماعیل دہلوی کو حسام الحرمین کے ساتھ جوڑنا ایک واضح چیز ہے. جس طرح اسماعیل دہلوی پر کفر لزومی کی بحثیں تھیں, یہ سب بھی کفر لزومی کی بحثیں, عبارتوں کی بحثیں کفر لزومی کی ہوتی ہیں. وہ فقہا کی اصطلاح میں گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ کفر کافر ہو گیا یا ان کے اوپر ارتداد ثابت ہوتا ہے. اندہ تحقیق بندہ نہ کافر ہوتا ہے نہ مرتد ہوتا ہے. یہ نتیجہ ہے جو میں نکال کے لوگوں کو بیان کرتا ہوں, ورنہ ان چیزوں کے جواب آپ مجھے لا کے دیں.
ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ ہمارے ایک مزاج سا بنا ہوا ہے کلچرل ویلیوز بول لیں ہماری، کہ ہم دلیل سے بات کرنے کے بجائے سمجھانے والے انداز یا کنونس کرنے والے انداز کے بجائے یا ایجوکیشن پھیلانے والے انداز کے بجائے ہم گالم گلوچ تیز و رفتار ہمارا لہجہ ہو جاتا ہے اور بدتمیزی والے لہجے میں آ جاتے ہیں جی. جو کہ دیکھا بھی گیا ہے پچھلی ویڈیو کے بعد جو کچھ بھی ریئیکشن آیا. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب کوئی برا بلا بولا گیا ہے؟ ہاں برا بلا کہا گیا ہے. مطلب فار ایگزامپل یوں کہا جائے کہ ایک مثال لے لیتے ہیں کہ بھائی یہ جس نے پچھلی ویڈیو بنائی یہ بندہ یہ شخص جھوٹا ہے یا یہ پاگل ہے. تو اس میں کیا؟ کوئی بات نہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. دیکھیے گا دو طرح کے لوگ ہیں میرے سامنے ہو یا کہیں بھی ہو. ایک وہ ہے کہ جس نے اسٹڈی کیا، وہ جس کو پتہ ہے اسٹڈی کیا کیسے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میری بات سے متفق ہی ہوگا، وہ کبھی بھی میری بات پہ اعتراض نہیں کرے گا. بشری تقاضے میں غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، اور جہاں ہوگی کہ میں کھلا دل والا بندہ ہوں بھائی. میں سب سے پہلے کٹہرے میں اپنے آپ کو ہی پیش کرتا ہوں. میں اس لیے دنیا میں واحد پاکستان کے اندر جتنا نفرت میرے منہ سے آپ سنیں گے فرقوں کی اور فکر کی، اتنی کسی میری صحبت میں رہنے والے کسی بھی شخص سے آپ پوچھ لیجیے گا کہ ہم لوگ ایک ایک شخصوں کے اوپر جب خدا درجہ دے دیتے ہیں نا ایک ایک شخصوں کو، تو پھر ہمارے یہاں یہ فتنہ ہے. کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا نہیں بن گیا، رسول نہیں بن گیا. ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، بھنڈ بھی مار کے جاتے ہیں اپنی زندگی میں. لہٰذا ایک ذہن کے پیچھے چل پڑنا، اس کی فکر کے پیچھے چل پڑنا، اس کی یہ فکر رضا بنا کے چل جانا، سب سے زیادہ مخالف میں ہوں. اچھا اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ پر برا بلا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کہنے دے، اس کا حق ہے. لیکن ایٹ لیسٹ جس دن وہ گھر میں بیٹھا ہوگا، دوبارہ فتاوی رضویہ کو اسٹڈی کر رہا ہوگا، اس ٹائپ کے سوالات پھر اس کے سامنے آئیں گے، پھر اس کو میں یاد بہت آؤں گا کہ یار بندہ تو صحیح بول کے چلا گیا تھا. حسام الحرمین کے ساتھ اسماعیل دہلوی کو تو خود اس نے جوڑا ہے، میں نے جوڑا ہے. اگر حسام الحرمین کے ساتھ اسماعیل دہلوی کو جوڑنا جس بقول آپ کے وہ بندہ جھوٹا ہے، سر میں جھوٹا مان لیا، یہ کون ہوئے؟ سر آپ جواب دیجیے گا. وہی ہوں گے جو وہ کہنا چاہ بس ٹھیک ہو گیا. بس تو مجھے گالی نہیں پڑ رہی ہے سر، آپ غور کریں گے گالی کہیں اور جا رہی ہے. میں اس لیے نارملی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ فتاوی رضویہ اس کی اتنے چہرے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. ایک چہرہ الگ ہے، دوسرا چہرہ الگ ہے، تیسرا چہرہ الگ ہے. جو یہ چہرہ لاتا ہے نا مجھے یہ بھی پتہ ہوتا ہے دوسرا چہرہ کیا ہے، جو دوسرا دکھائے گا مجھے یہ بھی پتہ ہے تیسرا چہرہ کیا ہے. وہ سارے چہرے ہمارے پاس اس لیے موجود ہیں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے اس پہ بڑی محنت کی ہے. لوگ یہاں پر بڑا مجھ سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یار ہمیں یہ پڑھائیں، میں نے پڑھایا تھا. ایک مزید چیز یہ بھی سامنے آ سکتی ہے، ان باتوں کے درمیان کچھ سوالات ذہن میں میرے آئے تھے جو کہ بڑے اوریجنل ہیں اور ہر کسی کے ذہن میں آتے ہیں، اور وہ سارے سوالات جاتے ہیں روٹ کازز کی طرف کہ اس کے اندر اتنے معاملات ہیں، اتنے چہرہ آپ بول رہے ہیں. قرآن کو چھوڑ کے تقریباً کتابوں میں چہرے تو ہیں ہی. ہم مسند امام احمد کی بات کر لیں، امام اعظم کی بات کر لیں تو تقریباً 11 اس کے ورژنز ملتے ہیں. تو خالی انہی کے اوپر تنقید کیوں جاری ہے؟ ہر دوسری ویڈیو میں، ہر دوسری نشست کے اوپر انہی کے اوپر بات کیوں ہو رہی ہے؟ میرے آپ ویڈیوز دیکھ لیں میرے چینل. دیکھیں اس کے اندر آپ کے اوپر جو ایک اعتراض آ رہا ہے سیریس سا لوگوں کے اوپر، وہ یہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ شخص جو ہے نا وہ اینٹی رضا سارٹ آف پرسنالٹی ہے. اب یہ ایک لیبل تو لگ گیا ہے نا، تو اس کا کوئی دھلنے کا کوئی انتظام تو ہوگا. دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں میرا چینل اگر آپ دیکھیں گے نا، ویڈیو چینل کو زیادہ تر کراچی سے باہر جو معرفت ہے وہ تھرو ویڈیوز ہی ہیں. میرے چینل کے اوپر آپ دیکھیں گے غالباً 1000 سے زیادہ ویڈیوز ہیں، اور اس میں آپ گن کے مجھے بتائیں کتنی ویڈیوز ایسی ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے یا فتاوی رضویہ کے نام سے ہوں گی. 10 ہوں گی یا 15 ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں، شاید اتنی ہو، تھوڑی بہت اوپر نیچے کر لو. اب 1000 ویڈیوز ہیں، اس کے اندر اگر 20-25 ویڈیوز اس ٹاپک کے اوپر ہیں تو کیا ہوا؟ یہ کوئی ریشو تو دیکھیں نا آپ کتنے % بن رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ڈسکس ہم یوں نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی شوق ہے. میری بہت سی ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر آپ دیکھیں گے جس کے اندر بہت اعلیٰ تحقیقات میں نے فتاوی رضویہ کی لوگوں کو بیان بھی کی ہیں. آپ نے اگر علم الکلام والی ہماری ویڈیو دیکھی ہو، جنازے کے بعد دعا والی آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہو، اس کے علاوہ میرا خیال ہے بہت ویڈیوز میرے ذہن میں کہ جس کے اندر میں نے بہت تعریف بھی کی ہے. اور ان کو ہو یا کوئی بھی ہو، میں عالم کی عزت کرتا ہوں، وہ کوئی بھی عالم ہو، اسے جتنی بھی غلطیاں ہوں، میں ہر عالم کی عزت کرتا ہوں. یہ ہماری ویڈیو سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا مسئلہ صرف یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ان کا نام آتا ہے فتاوی رضویہ کا. اب جب نام آئے گا ہم سے سوالات بھی ہوں گے. ہمارے پاس جو ویڈیوز کے لیے آتے ہیں جیسے بھائی آتے ہیں، یہ سوالات کرتے بھی ہیں کیونکہ وہ کلپس چل رہے ہوتے ہیں ابھی مارکیٹ میں، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں. اچھا یہ اس امید سے ہی آتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ بھائی اس بندے نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا ہوا بھی ہے. اور تیسری بات یہ کہ میں کہہ رہا ہوں بھائی فتاوی رضویہ میں غلطی ہے، ٹھیک ہے،
تو سر کوئی دنیا میں کوئی ایک کتاب ایسی ہے اللہ کی کتاب کے بعد جس میں غلطی نہ ہو؟ ہمارے تو یہاں پر اگر اکیڈمی کے اندر آپ آئیں، ہم نے بہت سے تفسیر کے دورے کیے ہوئے، ہر تفسیر میں ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ کوئی تیسرا دورہ ہوگا بتاتے ہیں ہم، تو ابتدا کے اندر تمہید ہی لوگوں کی یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر بندے کو ایک عالم کی حیثیت میں دیکھا جائے جو نبی نہیں ہے، اس کے اوپر وحی نہیں آ رہی ہے، اس کی ہر بات کو تولا جائے گا، صحیح بات کو لیا جائے گا، غلط بات کو چھوڑا جائے گا۔ یہ تو مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں فرقے بن گئے اور ایک شخص کو لے کر کے اتنا درجہ دے دیا کہ اس نے قلم سے جو لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ مسائل تو یہاں پیدا ہوتے ہیں نا۔ تو میں نے کبھی بھی شخصیت کو ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ میرا یہ جملہ آپ نے ہماری ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، اگر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہو، میں کہتا ہوں کہ یہ مجموعہ جس نے جمع کر کے ڈالا ہے، چھاپا ہے، وہ ٹھیک نہیں۔ اس کے اندر کیونکہ مزاج پتہ چل جاتا ہے، ایک بندے کے تحقیقاتی رسائل آپ پڑھتے ہیں، اس کا مزاج کیا ہے، وہ کس انداز اور گہرائی میں جا کے بات کرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن کچھ سوالات اسی کے بالکل اپوزٹ مل رہے ہوں تو انسان کیا کرے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میرا ہمیشہ سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ بھئی یہ جو مجموعہ ہے یہ ٹھیک مجموعہ نہیں ہے، اس میں بہت کام ہونا بھی باقی ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے سوالات اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، متضاد باتیں ہیں، حوالے غلط ہیں، ریفرنسز میں اتنے مسائل ہیں، اس کو حل کرنا چاہیے۔ یہ میرا سٹینڈ ہے جو میں آئے بغیر لوگوں کو بتاتا ہوں، بڑے تمیز اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ مصنف کا نام لے کے یا کسی کا نام لے کے گالم گلوچ نارملی میں نہیں کرتا۔ آپ انسان ہو، کبھی غلطی ہو جائے تو معذرت خواہ۔ اچھا، اس میں یہ تو ان کے حوالے سے ایک ہمارے سامنے ایک چیز آ گئی، عموماً ہوتا یہ ہے کہ انہی حضرت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ورنہ دیگر لوگ بھی ہیں جو کسی ایک کے پیچھے اسی طرح چلے آ رہے ہیں جس طرح ان کے ماننے والے ان کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ ایک خاص قسم کا فرقہ ہے، وہ ابن قیم کے پیچھے یا ابن تیمیہ کے پیچھے لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ دوسروں کو منع کرتا ہے کہ آپ کسی ایک کے پیچھے نہ لگیں، ہر طرف راہ دیکھیں، لیکن وہ خود ہر دوسرے معاملے کے اندر اسی کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تھانوی والا ایک الگ سے فرقہ ہے، تو ان کے اوپر یہ بات کیوں نہیں کی جا رہی، جبکہ ایگزیکٹلی سیم پرابلمز، سیم قسم کی مسٹیکس ان کے مجموعوں، ان کے فتاویٰ کے اندر بھی موجود ہیں۔ صحیح۔ تو ہم ان کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے ہیں، ان کے عوام کو اویئرنیس کیوں دینے کی کوشش نہیں کرتے، خالی ان کے اوپر بات کیوں ہو رہی ہے؟ سر میں دوبارہ اگین آپ کو ریفرنس دوں گا، آپ ہمارے چینل میں ویڈیوز دیکھیں، میری ویڈیوز سب سے زیادہ اگر کسی کے لگے، اگر کسی کو کہ اس کے مخالف جا رہی ہے تو وہ اہل حدیث طبقہ ہے۔ وہ بھائی مجھ سے بڑے ناراض، بڑے اچھے دوست بھی ہیں لیکن ناراض بھی رہتے ہیں، اس کی وجہ کہ ہماری ہر دوسری ویڈیوز خاص طور پر احادیث کے موضوع پر ہوتی ہیں، اور وہ احادیث جس کے اندر ماضی سے علماء نے آبجیکشن کیا ہوتا ہے کسی کی سند میں یا کسی کے متن کے اندر، اور پاکستان اور انڈیا کے ماحول کے اندر چونکہ جو متن حدیث ہے نا، اس کو ٹھیک قرار دینا یہ فن کم ہے۔ چونکہ یہ فن کم ہے، یہی زیادہ تر سمجھا جاتا ہے، بخاری 100% ٹھیک، مسلم 100% ٹھیک، یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ طبقہ مجھ سے سب سے زیادہ خفا رہتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے چینل کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھ لیں، بہت بڑی تعداد کے اندر ویڈیو صرف اس ٹاپک پر ہے۔ تیسری بات جہاں تک آپ نے کی ہے کہ بھائی دوسرے، ہم شخصیات کو ٹارگٹ نارملی میں نہیں کرتا، میرا ایک طریقہ ہی نہیں ہے، میرا یہ وتیرہ ہی نہیں ہے کہ میں کسی شخصیت کو ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ وہ جاہل انسان ہے، وہ اس کو کچھ پتہ نہیں، وہ بدعتی ہے، جہنمی ہے۔ کوئی شخص ہوگا، عالم دین ہوگا، اس کی عزت اور احترام کی جاتی ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ اگر وہ 10 کر رہے ہیں نا، 20 میں کر رہا ہوں گا، مجھے بھی اپنی اوقات کا معلوم ہے، کوئی نبی میں نہیں ہوں، وہی میرے اوپر نہیں آ رہی ہے۔ تو ہر انسان، اس کے علم والا، اس کی عزت قدر کی جاتی ہے، نبی کسی کو نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے اچھا، اب آپ نے ذکر کیا ابن تیمیہ کے حوالے سے کہ بہت بڑا طبقہ ابن تیمیہ کو ایک جو ہے نا فالو کرتا ہے، میں خیال ہے اہل حدیث طبقہ وہ فالو کرتا ہے یا دیگر۔ سر آپ اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری ویڈیوز کے اندر اگر آپ دیکھیں، میں بہت زیادہ کوٹ کرتا ہوں محمد بن صالح عثیمین صاحب کو، میرے استاد کے بھی استاد ہیں، اس کے علاوہ دیگر بھی میرے جو اساتذہ ہیں میں ان کو کوٹ کرتا ہوں۔ سر اگر جس نے ان کو پڑھا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے وہ کتنے مداح تھے، لیکن ان کے فتاویٰ پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ جہاں مسئلہ قرآن سنت کی مطابقت میں نہیں لگتا، چاہے ابن تیمیہ کا ہو، ابن القیم صاحب کا ہو، وہ اس کو رد ہی کر کے گئے۔ انہی سے یہ مزاج ہمیں بھی ملا کہ شخصیت کو اتنا نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو معصوم ہی آپ سمجھ لو۔ یہ ذہن وہیں سے ہمیں منتقل ہوا، جس کی صحبت انسان اختیار کرتا ہے وہیں سے آپ کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کی سوچ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی بات نہیں کہ کسی ایک خاص مسئلہ کو کیوں ٹارگٹ کریں گے۔ ہاں یہ ہے کہ میرا تعلق بہت رہا ہے، آج سے 8-10 سال پہلے جس وقت میں فتاویٰ رضویہ پڑھا رہا تھا کہ سر یہ آپ ان سے پوچھیں، ماشاءاللہ کافی عرصے سے میرے ساتھ، کراچی ٹوٹ کے میرے پاس آئی ہے رضویہ پڑھنے کے لیے۔ علماء نے باقاعدہ سے الحمدللہ جو مدارس میں پڑھا رہے تھے، وہ جانتے بھی ہیں، میں نام بھی لے سکتا ہوں ان کا، لیکن عزت اور احترام، وہ میرے پاس رضویہ پڑھنے آئے تھے۔ آج بہت سے کے چینلز ہیں، وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اندر خدمات پیش کر رہے ہیں، یہ دورہ وہ بھی اس وقت میرے پاس کرنے آئے تھے۔
اور اس وقت کے بہت بڑے علماء ہیں، نام لینے کی گنجائش نہیں، میں کوئی اپنی تعریفیں بیان نہیں کر رہا، انہوں نے مجھے بلا کر بھی الحمدللہ گلے سے بھی لگایا اور کہا کہ پاکستان انڈیا میں کسی نے آج تک یہ جرت نہیں کی ہے اس کا دورہ کرانے کے لیے، آپ نے تو یہ جرت کی ہے۔ تو یہ میں نے ماشاءاللہ جس وقت دورے شروع کیے تھے رضویہ کے، بہت کراچی ونڈ کے میرے پاس آتی تھی کہ یار ہمیں کچھ ملے، نام تو بہت سنا ہے۔ اب جب ہم نے پڑھانا شروع کیا ہے، 1 دفعہ پڑھایا، 2 دفعہ پڑھایا، 3 دفعہ پڑھایا، تو ظاہر ہے وہ پھر سوالات میں آئے جوابات کی کمزوریاں، ریفرنسز کی خرابیاں، بہت کچھ ہمارے سامنے آنے لگ گیا۔ تو پھر ہم اپنے دورے کے اندر ہی ہر چیز کلیئر کرواتے تھے لوگوں کو کہ یار یہاں یہ ریفرنس کی غلطی ہے، یہاں پر یہ غلطی ہے، یہاں فلاں غلطی ہے، دوسری جگہ الگ جواب ہے، ادھر الگ جواب ہے۔ تو ہمارے پاس ایک بہت سا مجموعہ جمع ہونے لگ گیا۔ اسی طرح اور دیگر جو میں دورے کرواتا رہا ہوں، سب کی چیز میرے پاس نوٹس موجود ہے، لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ ایک تعلق رہا ہے ماضی کے اندر فتاوی رضویہ کے ساتھ، اس حوالے سے لوگ مجھے جانتے ہیں، مجھ سے سوالات بھی کر لیتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ باقی شخصیتوں کو میں نے پیچھے پڑھ کے کیا کرنا ہے بھائی، مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اندر اگر ہم ایک قدم اور مزید پیچھے ہٹائیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی کہ جی شخصیت کی وجہ سے، شخصیت کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، اس کی محبت میں خلوف کرنے کی وجہ سے لوگ کسی غلط راہ پہ نکل جاتے ہیں۔ الفاظ کچھ اور تھے، اس کا لب لباب جو تھا وہ تقریباً یہی تھا۔ تو کیا میں یہ کہوں کہ اس چینل کے توسط سے ہمیں شخصی تقلید کے خلاف ابھارا جا رہا ہے؟ شخصی تقلید کے خلاف ابھارنا واجب ہے۔ شخصی تقلید نے جتنا دین اسلام کو نقصان پہنچایا، تاریخ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے۔ ہمیشہ سے فرقہ اسی وقت ہی بنا ہے کہ جب آپ نے ایک کو بڑا بنایا اور ایسا بڑا بنایا کہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، اس کی غلطیوں پر بھی آنکھیں بند کرنا شروع کر دیں، اسی نے دین اسلام کو نقصان پہنچایا۔ یہ فرقے کیوں بنے ہیں سر؟ ہر فرقے کے پیچھے اس کا ایک بڑا نکلتا ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر ہے، پیچھے بڑا نکال لیں گے وہ احمد رضا خان صاحب کو۔ دیوبندی مکتبہ فکر ہے، وہ بڑے نکال دیں گے، اشرف علی تھانوی، فلاں جتنے بھی ہیں بزرگ ہیں، سبھی ہمارے بڑے ہیں، غلطیاں ہر ایک سے ہوئی ہیں اور ہوتی بھی رہیں گی۔ لیکن آپ نے ایسا بڑا بنایا کہ اس کو ایسا فالو کر رہے ہو کہ اس کی غلطی کو غلطی کہنے کی بھی جرات آپ میں نہیں ہوتی ہے، اور آپ پھر یہ کہتے ہو کہ اس کے نظریے سے جو ہٹتا ہے وہ دیوبندی نہیں رہتا ہے، وہ بریلوی نہیں رہتا۔ تو آپ نے تو دین اسلام کا ایک معیار سا بنا دیا نا، سیدھی سی بات ہے بھائی، جو اس کا نہیں وہ ہمارا نہیں، تو اس کا نہیں ہمارا نہیں۔ سر یہ سب چیزیں قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، اللہ کے کلام کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جب بعد میں جمع ہوئے، علماء نے محنت کی، ہمارے لیے سب سے بہترین ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس نام سے بھی جو چیز آ رہی تھی، اتنی اس کو چیک کیا گیا جس کی انتہا نہیں، اتنی تحقیق کی گئی جس کی انتہا نہیں۔ کبھی کبھی بڑے سے بڑا عالم بول کے چلا گیا یہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن بعد میں عالموں نے کہا نہیں ٹھیک، اس کے راوی میں مسئلہ، اس کی سند میں مسئلہ یا اس کے متن میں مسئلہ۔ دماغ کو ایسا کھول کے فن حدیث چلا جاتا ہے کہ ہم کسی پر اندھا اعتماد نہیں کریں گے جب تک قرآن کی مطابقت پیدا نہ ہو۔ سر نارملی میں اس لیے کہتا ہوں فن حدیث جو ہے اس کا پازیٹیو اگر آپ پہلو دیکھیں تو یہی ہے، یہ انسان کو شخصی تقلید کے خلاف لا کے کھڑا کر دیتا ہے، لیکن اگر پراپر پڑھا جائے۔ ہمارے شخصی تقلیدوں نے ہی نقصان پہنچایا سر، وہ کس نے نقصان پہنچایا؟ پھر شخصی تقلید آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو مسائل چل رہے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کیا چل رہے ہیں بھائی، چونکہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کی باتوں کے خلاف وہ جا رہے ہیں، لہذا بھائی ہمارا ان سے تعلق نہیں، وہ کافر ہو گئے، وہ مرتد ہو گئے۔ تو سر اسی کی ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نقصانات سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کو مسلمان ہی کوئی نہیں لگ رہا ہوتا۔ اسی طرح آپ ایک مخصوص فکر کے اندر چلے جائیں، کوئی بھی فکر ہو سر، آپ کو دنیا پاگل لگ رہی ہوگی، آپ کہیں گے بے وقوف ان لوگوں نہ قرآن آتا ہے نا، ابے یار یہ لوگ تو جانور لوگ ہیں، قرآن صرف ہمیں آتا ہے، ہم نے سیکھا جو ہم نے کہا وہ ہے دین۔ یہ مسائل ہے سر، ہمارے یہاں نقصان ہی سب سے زیادہ اس چیز کا ہوا۔